ناسا کے سائنٹسٹ پچھلے 30 سالوں سے اس ٹیلیسکوپ کو بنانے میں لگے ہوئے تھے، جس کو آج جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے۔ $10 بلین خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ ٹیلیسکوپ ہزاروں انجینئرز کی خون پسینے کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ دنیا کا سب سے پاورفل اور سب سے کمپلیکس ٹیلیسکوپ ہے، جو یونیورس میں کروڑوں اربوں سال پہلے ہونے والے واقعات کو دیکھ سکے گا، اور اسی وجہ سے کئی سائنٹسٹ اس کو ٹائم مشین کا نام بھی دیتے ہیں۔ ناسا کے پاس ایک ایسی چیز آ چکی ہے جس کے ذریعے زمین اور اس یونیورس کے پوشیدہ رازوں سے عنقریب پردہ اٹھنے جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کروڑوں اربوں سال پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ یہ ٹیلیسکوپ کیسے دیکھ سکے گا، یہ ٹیلیسکوپ کام کیسے کرتا ہے، اور ہم اس کے ذریعے کیا کچھ دیکھ سکیں گے۔ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ جانیں ہمیں چیزیں کیسے نظر آتی ہیں۔ جب ہم کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بے شک ہماری آنکھیں کھلی ہوں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی کمرے میں لائٹ آن کی جاتی ہے تو ہمیں سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کمرے میں اندھیرا تھا تب بھی وہ تمام چیزیں وہیں موجود تو تھیں، پر ہمیں نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن لائٹ آن ہونے کے بعد جب لائٹ ان تمام آبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے تب ہمیں سب چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہمارے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے لائٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ لائٹ جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے، اس کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پھیلنے میں تو ذرا سی دیر بھی نہیں لگتی، لیکن جب یہ لائٹ ہماری اتنی بڑی یونیورس میں پھیلتی ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ٹائم لگتا ہے۔ چاند اور زمین کے درمیان تقریباً 3,84,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ سورج کی روشنی چاند سے ٹکرا کر جب زمین تک پہنچتی ہے تب ہی ہمیں چاند نظر آتا ہے، اور یہ روشنی چاند سے زمین تک پہنچنے میں 1.25 سیکنڈ لگاتی ہے، یعنی کہ 1.25 سیکنڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاند ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں چاند کا 1.25 سیکنڈ پرانا ورژن ہوتا ہے۔ یہ تو رہا چاند جو زمین سے کافی قریب ہے۔ دور جو چمکتا تارا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیٹرن، جو کہ ہمارے ہی سولر سسٹم کا ایک پلینٹ ہے۔ زمین سے لے کر سیٹرن کا فاصلہ تقریباً 160 کروڑ کلومیٹر ہے۔ لائٹ جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے، اس کو سیٹرن سے زمین تک آنے میں 5333 سیکنڈز یا پھر 1 گھنٹہ 30 منٹ لگتے ہیں۔ یعنی سیٹرن جو کہ ہم زمین سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں سیٹرن کا 1 گھنٹہ 30 منٹ پرانا ورژن ہوتا ہے۔ اگر اس وقت سیٹرن ٹوٹ کر ٹکڑے بھی ہو جائے تب بھی ہمیں 1.5 گھنٹے تک ایسے ہی نظر آتا رہے گا۔ یعنی یہ کہا جائے کہ ہم سیٹرن کے پاس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہوگا۔ اسپیس سائنٹسٹ اسپیس میں ڈسٹینس کو کلومیٹرز میں نہیں بلکہ لائٹ ایئرز یا پھر لائٹ آورز میں ماپتے ہیں۔ اسپیس میں لائٹ 1 گھنٹہ ٹریول کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ طے کرے گی اس فاصلے کو 1 لائٹ آور کہا جاتا ہے، اور اگر یہی لائٹ اسپیس میں 1 سال تک ٹریول کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ طے کرے گی اس فاصلے کو 1 لائٹ ایئر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ سیٹرن سے زمین تک لائٹ کو آنے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیٹرن سے زمین 1.5 لائٹ آورز دور ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سولر سسٹم سے بھی باہر۔ یونیورس بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کہ جو اس تصویر میں آپ گلیکسی دیکھ رہے ہیں یہ ہے ملکی وے گلیکسی۔ اس گلیکسی میں موجود چھوٹا سا جو ڈاٹ نظر آ رہا ہے یہاں کہیں ہے ہمارا سولر سسٹم۔ یہ ملکی وے گلیکسی 1,25,000 لائٹ ایئر جتنی پھیلی ہوئی ہے، یعنی ہماری گلیکسی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لائٹ کو پہنچنے میں پورے 1,25,000 سال لگ جائیں گے۔ لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ایسی لاتعداد گلیکسیز اس یونیورس میں موجود ہیں۔ ہماری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی، وہ اس لیے کیونکہ اتنی دور ہونے کی وجہ سے ان کی لائٹ اتنی کم ہے کہ ہماری آنکھیں اس لائٹ کو کیپچر نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر بھی اگر ان گلیکسیز اور ان میں موجود پلینٹس کو دیکھنا ہو تو پھر استعمال کیا جاتا ہے ٹیلیسکوپ۔ ٹیلیسکوپ کے اندر کروڈ شیپ کا ایک مرر لگا ہوتا ہے جو تھوڑی سی بھی لائٹ کو ایک پن پوائنٹ فوکس پر ریفلیکٹ کرتا ہے، جس سے بہت دھیمی لائٹ بھی ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ جو ٹیلیسکوپ جتنی زیادہ لائٹ اکٹھی کر پائے گا وہ اتنی زیادہ چیزوں کو اسپیس میں دیکھ سکے گا۔ 1990 میں لانچ ہونے والا ہبل ٹیلیسکوپ ہمارے سولر سسٹم سے
10 بلین لائٹ ایئر دور موجود گلیکسیز کو دیکھ سکتا ہے۔ اس سسٹم کو ڈیپ فیلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جو ہبل ڈیپ فیلڈ نے کیپچر کی تھی، اور اصل میں ہم ان گلیکسیز کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہیں، اتنا پاسٹ کہ جب ہماری دنیا بھی نہیں بنی تھی۔ گلیکسیز کا یہ ورژن جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے جو لائٹ نکل رہی ہے وہ اصل میں 10 ارب سال پہلے نکلی تھی، جو آج ہمارے تک پہنچی ہے، جبکہ زمین آج سے 4.5 ارب سال پہلے بنی تھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، ہبل ٹیلیسکوپ آلریڈی گلیکسیز کے پاسٹ میں دیکھ سکتا ہے، تو پھر جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہبل ٹیلیسکوپ میں 2.4 میٹر بڑا جبکہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ میں 6.5 میٹر بڑا مرر لگا ہوتا ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ انسانی آنکھوں سے 100 گنا زیادہ لائٹ اکٹھی کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، جبکہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ انسانی آنکھوں سے 10 لاکھ گنا زیادہ لائٹ اکٹھی کر پائے گا۔ انجینئرز کا کہنا ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اتنا پاورفل ہے کہ اگر اس کو چاند پر رکھا جائے تو وہ زمین پر کسی چھوٹی سی کینڈل لائٹ کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ انفرا ریڈ لائٹ کو بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سائنس کے مطابق گلیکسیز اور سٹار جو ہم سے دور جا رہے ہیں، ان کی لائٹ ہمارے تک پہنچتے پہنچتے انفرا ریڈ لائٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہمیں ان گلیکسیز کا بھی پتہ لگ جائے گا جو یونیورس میں موجود تو ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس ٹیلیسکوپ کا مین مرر 18 حصوں میں ایسے بنایا گیا ہے کہ جب اس کو اسپیس شٹل میں ڈالا جائے گا تو وہ فولڈ ہو سکے گا، اور اسپیس میں ایک خاص مقام پر جاتے ہی اس کے مرر کو دوبارہ کھول لیا جائے گا، کیونکہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو انفرا ریڈ لائٹ ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا اسپیس میں ٹھنڈا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے مرر والی سائڈ پر سورج کی تھوڑی سی بھی تپش نہ لگے، اسی وجہ سے اس کی ڈائریکشن سورج کے اپوزٹ سائڈ پر ہوگی، جبکہ اس کی بیک سائڈ پر سن شیلڈ کی 6 لیئرز لگائی گئی ہیں۔ یہ سن شیلڈ کھلنے کے بعد ایک ٹینس کورٹ کی سائز جتنی پھیل جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اتنا کمپلیکس ہے کہ اگر اسپیس میں اس کے کھلنے کے وقت ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی تو کروڑوں ڈالر اور سالوں کی محنت ایک ہی پل میں ڈھیر ہو جائے گی۔ 25 دسمبر 2021 کو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو اسپیس میں ہمیشہ کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو زمین سے تقریباً 15 لاکھ کلومیٹر دور ایک پوائنٹ پر پارک کیا جائے گا جس کو L2 پوائنٹ کہا جاتا ہے۔